باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امیر المومنین علیہ السلام اور بعد کے جو معصومین ہیں ان سب میں صرف پیغمبر اور امیر المومنین نے حکومت کی ہے، اور ان کا عمل ان کے قول کی طرح حجت ہے۔ یہ مسئلہ اختلاف میں ہے اس میں علماء کا۔ صاحب عروہ اس کے قائل ہیں کہ اگر مکلف جو مال اس پر واجب ہے دینا، چاہے خمس ہو چاہے زکوٰۃ، جو بھی چیز ہے واجب، اگر نہیں دے کہ حاکم شرع کو حق ہے اس سے مال سے اٹھا لے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر اس کی اذن کے۔ لیکن ایک جماعت نے اس پہ حاشیہ کی ہے کہ نہیں، کیونکہ معصومین نے یہ کام نہیں کیا لہٰذا فقیہ کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین خاص ہے، مسلمان ہونے سے خاص نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، اور کسی معصوم نے کسی مورد میں اس طرح سے زبردستی نہیں لیا۔ ہاں روایت میں ہے، مرسلہ روایت ہے کہ ہاں امیر المومنین نے لوگوں سے پریشان کر رہے تھے کچھ جوان، تو حضرت ان کو منع کیا، تو پھر وہاں آپ نے کون مجھ سے ان غلاموں کو خریدے گا؟ یہ صرف ایک دھمکی تھی، عملی طور پہ امیر المومنین نے ایسا کام نہیں کیا، اور ظاہراً صحیح بھی نہیں ہے یہ، کیونکہ ولو صاحب عروہ کچھ لوگ اس کے قائل ہوئے، دلیل بھی نہیں دیے ہیں، اور کوئی دلیل ہے بھی نہیں، بلکہ اس کے خلاف دلیل ہمارے پاس۔ پیغمبر اکرم نے ایسا نہیں کیا، امیر المومنین نے ایسا نہیں کیا۔ اگر وہ کسی کو بھیجتے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے تو ان سے تاکید کرتے تھے کہ اگر وہ سامنے والا شخص کہے کہ میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر دوبارہ اسے نہ کہو اور اس کی تحقیق نہ کرو۔ لہٰذا ظاہری طور پر یہ مقدور نہیں ہے کہ اس طرح سے زکوٰۃ یا خمس یا مالیات دی جائے۔ اگر آپ اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو ٹھیک، ہاں آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں اور مسلم نہیں ہے، معلوم نہیں، اس کا احتمال بھی نہیں ہے، تو پھر جائز نہیں ہے۔ اس کام کو حابیل نے کیا لیکن یہ کرنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم ان کے دین پہ اب نہیں ہیں، ہم اب احکام اسلامی پہ عمل کریں گے۔ اجماع ہے یہاں پر کہ کوئی شبہ بھی نہیں کہ اس میں دیت ہے، اور اس کی دیت بیت المال کے اوپر، یعنی جس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کا مال ہے اس کے اوپر ہر وہ دیت، جو دیت مسلم ہے لیکن کس کی گردن پر ہے مسلم نہیں، وہ حاکم شرع دے گا۔ ایک فقیہ عادل نے غلطی کی اور اس سے تو وہ معذور ہے، لیکن طبیب معذور نہیں ہے، مگر یہ کہ طبیب ڈاکٹر پہلے سے براعت لے جیسے کہ آج کل مرسوم ہے جو سرجری کرنے سے پہلے ایک سائن کراتے ہیں یا براعت نامہ لے لیتے ہیں، یہ شرعی ہو جاتا ہے۔
ورنہ حاکم شر فقیہ عادل اگر غلطی کرے تو اس کا اگر بیت المال میں غلطی کرے تو وہ بیت المال کے اوپر ہے، یعنی اس سے مال میں کوئی غلطی ہو تو بیت المال کی ذمہ داری ہے، لیکن ڈاکٹر کی نہیں۔ یہاں پر دو دلیل خاص ہے، خطان میں دلیل ہے، خطرے میں دلیل ہے ہمارے پاس، لہٰذا تمام ڈاکٹروں کو اس پہ شامل کر لیا جائے گا، کیونکہ روایت اجماعی ہے اور خاص نہیں ہے، یعنی مخصوص نہیں صرف ختنہ سے، تمام ڈاکٹرز تمام معالجے میں اس میں شامل ہوں گے۔ حج میں خصوصی طور سے نائب لے گا، نماز و روزے میں نہیں، جب تک زندہ ہے وہاں پر نہیں، نیابت نہیں ہے۔ البتہ شرائع نے ایک بات کہی ہے کہ ایک قول ہے نیابت کا زندگی میں نماز اور روزے میں بھی ہو سکتا، لیکن مشہور نے اس کو قبول نہیں کیا اور معلوم بھی نہیں کس کا قول ہے، اور شہرت عظیمہ یہی ہے کہ نماز اور روزے میں زندگی میں نیابت نہیں ہے واجب میں، یعنی اور حج میں چونکہ دلیل خاص موجود ہے، متعدد روایتیں موجود ہیں کہ اگر انسان مستطیع ہے کہیں لحاظ سے لیکن نہیں جا سکتا، پہنچ نہیں سکتا، تو اپنی زندگی میں بھی نائب بھیج سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام، دیکھیں خدا کے جو نام اجل اور جو اس کے صفات حسنہ ہیں، یہ سب چاہے اس کے جمالی نام ہو چاہے اس کے جلالی نام ہو، چونکہ ان کا مسا کرنا بغیر طہارت کے جائز نہیں ہے تو اس کی ٹیٹو کرنا یا خالکوبی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دیگر ناموں کے لیے اختلافی مسئلہ ہے، عربے میں بھی موجود ہے۔ ایک جماعت احتیاط واجب کرتی ہے، میری نظر میں احتیاط واجب مستحب ہے، اگر احتیاط مستحب رہ جائے تو پھر خالکوبی یا ٹیٹو میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مس صدق کر رہا ہے۔ حتیٰ اگر کھال کے نیچے بھی اگر ہے خالکوبی تب بھی وہ صدق کرے گا مس کرنا۔ دیکھیں ہم ہیں اور لا یمسہ کی دلیل ہے، تو اس عرفاً موبائل میں صدق کرتا یا نہیں؟ اگر مس صدق کرے کہ ہاں موبائل کی اسکرین کو ٹچ کرنا بھی مس مانا جائے گا عرف میں، عرفی مسئلہ ہے یہ، تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ عرفاً یہ مس نہیں مانا جاتا ہے تو پھر کیا حرج ہے، پھر مس نہیں ہے۔ دیکھیں چونکہ موضوع ہے
اب موضوع میں ہمیں تشخیص دینا ہے کہ یہ مسح ہے کہ نہیں، اس کو چھونا مانا جائے گا یا نہیں۔ اگر چھونا مانا جائے، اسے چھونا سمجھا جائے، شک کرا جائے تو پھر نہیں، اب عرف کے اوپر ہے۔ ظواہر عرفی ہے۔ مثلا جملے کے سلسلے میں اگر استثناء آئے آخر میں تو وہ استثناء پورے جملے پہ ہے یا آخری والے پہ، یہ ظاہر کے اوپر ہے۔ ایک فقیہ کی نظر میں پورے جملے پہ استثناء ہے، ایک فقیہ کی نظر میں صرف آخری والے حصے پہ استثناء، کیونکہ یہ موضوعات کا اختلاف ہے۔ اگر عرف کہے کہ یہ مسح ہے، اس کو چھونا مانا جائے گا، یہ چھونے کے حکم میں ہے تو ٹھیک، اس کے اوپر وہی حکم جاری ہوگا۔ لیکن اگر نہیں، عرف کہتی ہے کہ نہیں یہ مسح نہیں ہے، تو پھر اس کا حکم بھی اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں بیت المال، اس کے اندر سب کچھ جمع ہوگا، زکوٰۃ اور صدقہ اور ہر چیز جو شرعی ہے، اور جو بھی مصالحت اسلامیہ ہیں، چاہے اجتماعی ہو چاہے فردی ہو، اسلامی تو اس پہ خرچ ہو، اور اگر اس پہ کچھ بچ گیا تو پھر مسلمانوں میں بانٹ دیا جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں کرتے تھے۔ بیت المال اس طرح سے عمل ہوگا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فطرہ ہے، صدقات ہے، ان سب چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اگر کوئی شکار کرے اور شکار شرعی ہو، اس کو ذبح شرعی کیا تو یہ پاک ہے، لیکن چونکہ حرام گوشت ہے لہٰذا اس کے لباس میں، یعنی اس کی کھال میں، روئے میں نماز صحیح نہیں ہے۔ روایت خاص میں موجود ہے چیزیں۔ کربلا سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں جہاں سے معاویہ اور دیگر افراد، جاہلیت میں بھی یہ عمل تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ جو دو معصومین جنہوں نے انہوں نے قطع رؤوس سے ہم منع کیا۔ عمل معصوم حجت ہے اپنے قول کی طرف، مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کہ یہ عمل خاص اس مورد کے لیے حضرت نے کیا تھا، ورنہ عمل معصوم اپنے کے عمل کی طرح حجت ہے، قول کی طرح حجت ہے، مگر یہ کہ اگر عمل میں ظہور ہو تو وہ بھی حجت ہے۔ کیونکہ اگر امیر المومنین نے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کسی عمل کو انجام نہیں دیا ہے تو پھر اس کا مطلب وہ عمل صحیح نہیں ہے یا منع فرمایا ہے آپ نے۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سر نہیں کاٹے کسی، سر و گردن میں جدائی نہیں کی. تکفیری جو عمل کر رہے ہیں غیر اسلامی ہے، تو سب کچھ کرتے ہیں. تکفیری آج لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، جبکہ آج کے دور میں اسیر نہیں ہے. دیکھیے اگر روایت صحیح ہوتی تو ہم معلوم کر لیتے اور قبول کر لیتے اس بات کو، لیکن روایت صحیح نہیں ہے، صحیح روایت ہمارے پاس نہیں، اور نہ عمل مسلم ہمارے پاس ہے اس کا موجود. لہٰذا امیر المومنین نے کبھی سر گردنیں نہیں کاٹی. نہیں دیکھیں، نماز مستحب، نماز روایات میں ہے کہ انسان سواری پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے، اور حتیٰ اس میں قبلے بھی منحرف ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن باقی اعمال نہیں. دوسروں سے بات نہیں کر سکتا، ابتداءً سلام نہیں کر سکتا. تمام مبطلات نماز اس میں شامل ہے. مثلا اس سے حدث صادر ہو جائے، اس کا وضو ٹوٹ جائے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. صرف اس میں قبلے کی شرط ختم ہو جاتی ہے. اس میں بعض نے کہا ہے، روایات سے جو حاصل ہوا ہے کہ ابتدا استقبال سے ہے. البتہ بعض نے کہا ہے کہ ابتدا میں بھی ضرورت نہیں ہے کہ استقبال قبلہ، میرا نظریہ بھی یہی ہے. البتہ چلتے ہوئے سے مراد یعنی جیسے چلتا ہے آدمی، ابھی انسان فٹ بال کھیلتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے مستحب، یہ نہیں ہو پائے گا. یعنی اتنا چل رہا ہو کہ حد متعارف پہ کہا جائے چلتا ہے، چل رہا ہے، جیسے پیدل چل رہا. دیکھیے خطاب اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر غیر خطاب، اگر خطاب ہو جائے جیسے السلام علیکہ یا السلام علیکم، تو وہ جائز نہیں ہے. غیر خدا کو خطاب نہیں کیا جا سکتا نماز میں. ہمارے پاس کوئی دلیل معتبر نہیں ہے کہ امیر المومنین نے اس طرح سے سر کاٹا کسی کا. یہ تاریخ ہے، معتبر نہیں ہے. اس کو جم بندی اس طرح کریں گے کہ حضرت نے فرمایا کہ ہماری شفاعت نہیں پہنچی، یہ وعدہ ہے یا وعید ہے؟ اگر وعید ہے، دھمکی ہے، تو اس کے خلاف کر سکتا ہے معصوم ہے. وعدہ خیر میں ہے. اگر مولا نے اپنے بندے سے کہا، عبد سے کہا، غلام سے کہا، یا اپنے بچوں سے کہا کہ جو بچے نمبر لے کے آئیں ان سب کو انعام دوں گا، تو پھر یہ وعدہ ہے، وعدے وفا کرنا چاہیے. اب اگر وہ نمبر لے کر آئے تو ان سب کو انعام دینا چاہیے. لیکن اگر اس نے بچوں سے کہا کہ اگر نمبر نہیں لائے تو میں گھر میں نہیں آنے دوں گا، یہ وعید ہے. اب اگر وہ لوگ بچے نمبر نہیں لا پائے، گھر کے باہر کھڑے ہیں، اگر یہ آنے دے تو کیا برا کر رہا ہے؟ نہیں. خلف وعید، وعید یعنی دھمکی کو توڑنا، اس کے برخلاف عمل کرنا، یہ شرف ہے، کرم ہے. کوئی ایک فقیہ، حتی صاحب جواہر، عظیم ترین فقہا میں سے، عظیم فقہا میں سے ہے، لیکن جواہر میں کئی جگہ پر انہوں نے بات کی. چاہے احکام تکلیفی ہو چاہے احکام وضعی ہو، لہٰذا انہوں نے کئی جگہ طرح کی بات کی، اسی لیے فقہا کے درمیان اختلاف ہو گیا. ہاں مگر یہ کوئی اجماع آ جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو اس کے برخلاف ہو، جو ہمارے لیے واضح کر دے.
کوئی اور دلیل قرآن میں بھی ہے. وہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کو، اور دوسری طرف جس میں روزے کو جس نے دیکھا وہ یا در کیا اس پہ روزہ رکھے. اس پہ روایات بھی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا سفر میں ہوا تو اس طرح اس کو دوسرے زمانے میں قضا کرنا. تو اس طرح کو جم بندی کی جائے گی. روایت مختلف ہیں، کہیں گناہ کبیرہ کو 7 کہا گیا ہے، کہیں 70 کہا گیا ہے، یا مثلا روایت میں فلاں گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہے. تو اختلاف ہے روایات میں. اسی لیے نہ تھا جیسے ڈاکٹرز کا اختلاف. اب ایک مریض کے سلسلے میں مختلف ڈاکٹرز الگ الگ نظریہ دے سکتے ہیں، علاج کے سلسلے میں بھی الگ الگ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. فقہا کے درمیان مشہور پیغمبر کے زمانے سے لے کر جس میں روایت ہے حضرت جب احرام باندھتے تھے تو ان کے اوپر جو سایہ تھا، کنیسہ کہا جاتا تھا اسے یا قبہ کہا تھا، کئی قسم کا تھا جو اونٹ کے اوپر سائبان ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے ہٹا دو. اب نہیں ہے کہ شب میں اس کو کہتے تھے لگا دو دوبارہ. تو مقتضى اطلاق یہ ہے کہ دن اور رات میں کوئی فرق نہیں ہے. جو انسان ہے احرام میں ہے، سفر کر رہا ہے، اس کے لیے سایہ جائز نہیں ہے. سب سے پہلے جس نے شب و روز میں فرق نہیں کرتا تصریح کی ہے یا بہت تصریح سے کی ہے وہ ملا احمد ناراقی. انہوں نے فرمایا کہ شب رات اور دن میں کوئی فرق، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے اس چیز کو بیان ہی نہیں کیا. یعنی اس وقت احتمال نہیں دیتے تھے ان سے پہلے کے فقہا کہ رات میں سایہ ہو سکتا ہے. یہ کفارے جو ہیں ان میں فوریت نہیں ہے، 1 سال بعد بھی دے کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، دیر سے بھی دے سکتا ہے. دیکھیں روایت پہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب احرام باندھا مدینے سے مکے تک کئی دن راستے میں رہتے تھے. حکم دیتے تھے کہ جو سائبان ہیں اونٹ کے اوپر، ہودج کے اوپر کئی قسم کے ہوتے تھے، اس کو ہٹا دیں. اور پھر روایت میں نہیں ہے کہے کہ رات میں کہتے تھے لگا دو. تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ عمل پیغمبر دلیل ہے کہ رات میں بھی جائز نہیں ہے سائے. اور خود روایت میں ہے، بعض میں الشمس ہے، بعض میں المطر آیا ہے، الشمس والمطر یعنی بارش اور دھوپ کا اشارہ. تو ممکن رات میں بارش آ جائے. لہٰذا مطلقاً یہ ہے کہ رات اور دن میں کوئی فرق نہیں ہے میری نظر میں اور اکثر کی نظر میں. ہاں اگر شک کیا تو ایک الگ بحث. اگر ہم لیکن تفصیل یہاں موجود نہیں. اگر آپ کہیں کہ پیغمبر رات میں اجازت دیتے تھے سائے کی، تو ہمارے پاس تفصیل ہونا چاہیے، چیز نہیں ہے ہمارے پاس.
کیا رات پہ ہوا نہیں ہے؟ کبھی کبھی رات پہ طوفان آ جاتا ہے، کبھی بارش ہو جاتی ہے رات میں. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ تذلیل لفظ نہیں ہے خالی روایت پہ کہ ہم صرف سورج سے معلوم کریں اس کا معاملہ. کئی روایتیں ہیں جس میں شمسا والمطر کئی چیزیں آئی ہیں، یعنی بارش بھی ہے، سورج بھی ہے. تو رات پہ بارش کا امکان ہے. دیکھیں مشی یعنی تشیع میت میں اپنے آپ کو صاحب مصیبت کو دکھانا یہاں جائز ہے، لیکن اس میں بہرحال قصد قربت ہو. جو حرام ہے وہ اپنے رعایے نفسانی ہے، وہ جائز نہیں ہے واجبات میں. لیکن اگر رفسانی نہ ہو کہ ایک انسان قرآن میں صدقات کے سلسلے میں ظاہر بھی دیتے اور مخفی بھی دیتے، سرن و اعلانین. اگر کوئی انسان خم جب دیتا ہے اس عنوان سے کہتا ہے کہ خمس دے رہا ہوں تاکہ لوگ بھی سیکھیں کہ وہ خمس دیں. ریا میں قصد ضروری ہے، اگر نفسانی ہو تو حرام ہے. ارایہ کرنا، دکھاوا کرنا، یہ دکھانا کس قصد سے ہے، اس کی اہمیت ہے. اگر کسی کے ارادے کہ نہیں اس کو دیکھا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، مشکل ہے پھر اس کی صحیح ہونا. لیکن اگر اس کے بنا ہے تو پھر فضیلت ہے. حضرت نے منع کیا کہ حضرت نے منع کیا خالق و رازق نہ کہو ہمیں. جیسے ائمہ کے لیے کہا کہ دوسرے ائمہ کو امیر المومنین کے علاوہ یعنی علی بن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ امیر المومنین نہ کہو. جیسے روایات میں ہے امیر المومنین کے علاوہ دیگر ائمہ علیہ السلام کے لیے لفظ آیا ہے زیارتوں میں مختلف، جس کا معنی وہی ہے، وہی امیر کے معنی میں، لیکن وہ لفظ ہے امیر المؤمنین صرف اور صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے. انہوں نے منع کیا. اسی طرح انہوں نے منع کیا خالق اور رازق نہ کہو. اور جیسے قرآن میں انتم تزرعون ام نحن زارعون، ہم یا زارع کہیں خدا کو. قرآن نے تو کہا نحن زارعون، لیکن نہیں، کیونکہ اسماء الحسنہ میں دلیل ضروری ہے، تو اپنی طرف سے نام نہیں بنا سکتے. ہمیں دلیل چاہیے اسماء الحسنہ میں کسی نام کو لینے کے لیے، اور اجماع نقل ہوئی اس میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں اجماع ہے، البتہ نقل اجماع ہوا ہے اس سلسلے میں بھی. امیر المومنین علیہ السلام کے پاس خلافت بھی ہے اور امامت بھی ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ تمام ائمہ کے بھی امام ہیں. البتہ تعبیر اپنی جگہ پر، یہ مترادف الفاظ ہیں جن میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. جیسے انسان اور بشر، انسان اور بشر میں کیا فرق ہے؟ بہت دقیق کوئی فرق ہے. خلیفه به معنای عام چه اشکال داره؟ به معنای
खलीफा बे आम माने में कोई इश्क, लेकिन माने ख़ास में नहीं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला